أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 76 ہے، 76، اور ترجمہ اس کا یہ ہے: اور جن لوگوں نے ہدایت کی راہ اختیار کی اللہ ان کی ہدایت میں اور اضافہ کرتا ہے، اور ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیاں ہی تمہارے رب کے نزدیک ثواب اور انجام کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے۔ اس سے پہلے کی جو آیات تھی اس کے اندر یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ جو لوگ برائی کے راستہ اختیار کرتے ہیں، برائی کی راہ اختیار کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کو ڈھیل دیے چلا جاتا ہے، ان کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ اپنی برائی سے باز آ جائے اور نیکی کی راہ اختیار کر لے۔ تو اسی طرح سے وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جو ہدایت کی راہ پر آ گئے، اللہ رب العزت انہیں توفیق سے نوازتا ہے، انہیں مزید ہدایت میں ان کی اضافہ کرتا ہے، ان کے ایمان کو بڑھا دیتا ہے، اور ان کے لیے اور مواقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اور نیکیاں کرتے ہوئے چلے جائیں۔ چنانچہ زندگی کے یہ جو لمحات ہم کو ملے ہوئے ہیں، زندگی کے یہ جو دن ہم کو ملے ہوئے ہیں، جو صبح و شام ہماری ہیں، جو گھنٹے ہمارے پاس میں ہیں، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ جو ہمارے پاس میں ہے، یہ حقیقت میں اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے جو ہمیں ملا ہوا ہے۔ یہ اس قدر بڑا انعام ہے کہ اس کے اندر ہم جو بھی نیکیاں کرنا چاہیں نیکیاں کر سکتے ہیں، اپنی زبان سے جو نیکیاں ادا کرنا چاہیں، جو کلمات پڑھنا چاہیں، وہ ہم ادا کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جسے علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے ایک درخت کے نیچے، اچانک اس میں سے پتے جھڑنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، والحمد للہ، یہ جو کلمات ہیں یہی ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں، یہ وہ نیکیاں ہیں جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں، باقیات الصالحات ہیں، یہ ہمیشہ باقی رہنے والی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے یہ طے کر لیا کہ ان کلمات کو میں ہمیشہ کہتا رہوں گا، چاہے لوگ مجھے پاگل ہی کیوں نہ کہنے لگے، مجھے مجنون اور دیوانہ کیوں نہ کہنے لگے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو زندگی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اور اس کے جو یہ لمحات ہمیں میسر ہیں، یہ زندگی ہمارے لیے انتہائی قیمتی ہے۔ اگر ہم اپنی زبان سے ایسے الفاظ ادا کریں جو اللہ کو خوش کرنے والے ہوں، اللہ کو راضی کرنے والے ہوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا نیکی کے کام کے لیے لوگوں کی ہدایت کرنا، لوگوں کو بتانا، نیکیوں کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرنا یا خیر کے کام کرنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے باقیات الصالحات، ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیوں میں شامل ہیں۔ چنانچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاثہ، کہ جب ابن آدم مر جاتا ہے، جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تو اس کا سارا عمل رک جاتا ہے سوائے تین چیزوں سے، الا من صدقۃ جاریہ، ایک صدقہ جاریہ کے ذریعے سے، یا ولد صالح یغفر له، یہ جو ولد صالح ہو جو اس کے لیے دعا کر رہا ہو، اس کی مغفرت کی دعا کر رہا ہو، اور اسی طریقے سے مصحف ہے اگر وہ چھوڑ گیا ہو جس کے لوگ تلاوت کرتے ہوں۔ تو یہ تین نیک اعمال ایسے ہیں جن میں صدقہ جاریہ ہے، آدمی اپنی زندگی میں ایسے عمل کر جائے کہ اس دنیا سے وہ چلا گیا لیکن اس کے جانے کے بعد بھی وہ اس کی نیکیاں یہاں باقی ہیں۔ مثال کے طور پر اس نے کسی طالب علم کو پڑھا دیا، اس کے علم کے لیے اس نے پیسہ خرچہ کر دیا، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ انسان تو اس دنیا سے چلا جائے گا، لیکن اس نے جو دوسروں کو ترغیب دی ہے، دوسروں کو علم کے سیکھنے میں، دین کے سیکھنے میں مدد کی ہے، وہ چیز باقی رہے گی۔ مسجد میں پیسہ دے دیا، مدرسے میں پیسہ دے دیا، یا اسی طریقے سے کنواں کھدوا دیا، یا اسی طریقے سے اور کوئی ایسا کام جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، قرآن پاک ہے، حدیثیں ہیں، یہ ایسے کو دے دیا جو اس کی تلاوت کر رہا ہے، حدیثوں کو دے دیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، دینی کتابیں رکھ دی جس سے لوگ پڑھ رہے ہیں، یہ وہ سارے اعمال وہ ہیں جو صدقہ جاریہ میں شامل ہیں۔ کوئی انسان جو بیچارہ پڑھا لکھا نہیں تھا اس کو پڑھنے لکھنے والا بنا دیا، یہ بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہے۔
تو انسان اس دنیا سے چلا جائے گا، لیکن یہ اس کا جو صدقہ جاریہ والا عمل ہے یہ اس کا عمل باقی رہے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو شخص، وہ لوگ جو ہدایت کی راہ جنہوں نے اختیار کی، اللہ ان کے ہدایت میں اور اضافہ کرتا ہے، وہ اضافہ کرتا ہی چلا جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھاتا ہی چلا جاتا ہے۔ بندہ اللہ سے جتنا قریب ہوتا جاتا ہے، اللہ اس کو اپنے سے اور قریب کرتا ہوا چلا جاتا ہے، اسے توفیق دیتا ہے، اسے موقع دیتا ہے، اسے اس دنیا کے اندر جو سانسیں دی ہوئی ہیں یہ موقع کی شکل میں ہے کہ وہ نیکیاں کرے، خوب اچھے کام کرے، یہاں تک کہ جب اس کا انتقال ہو جائے اور جب وہ اللہ کے ہاں پہنچے تو وہ دیکھے کہ اس کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے بدلے میں اللہ نے کس قدر عظیم پہاڑوں جیسے بلند اس کا ثواب رکھا ہوا ہے۔ وہ دیکھ کر وہ دنگ رہ جائے گا اور کہے گا پروردگار تو کس قدر مہربان ہے، تو کس قدر رحمان و رحیم ہے، میرے تھوڑے سے عمل کے اوپر یا اللہ آپ نے اتنا زیادہ نواز دیا، اتنا زیادہ عطا کر دیا۔ لہذا انسان کو اپنی زندگی کو بالکل غنیمت سمجھنا چاہیے، اور فرمایا کہ یہ جو باقیات الصالحات ہیں، ہمیشہ باقی رہنے والی جو نیکیاں ہیں، یہی تمہارے رب کے نزدیک زیادہ بہتر ہے، ثواب کے اعتبار سے بھی اور انجام کے اعتبار سے بھی۔ انسان کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، انسان نے جو عمل کیا ہے وہ عمل تو ختم ہو جائے گا، لیکن جو اچھائیوں کا اس نے کام کیا ہے یا اگر اس نے برائیاں کی ہیں تو اللہ کے ہاں اس کا حساب دینا ہوگا۔ یہ جو حساب دینا ہوگا اس وقت انسان کس قدر پچھتائے گا۔ اگر اس نے برے کام کیے ہیں تو وہ بے انتہا پچھتائے گا اور بار بار کہے گا کاش کہ مجھے زندگی میں واپس دوبارہ زندگی مل جائے، میں واپس چلا جاؤں، اسی دنیا میں چلا جاؤں، پھر میں کتنا نیک بن جاتا ہوں، کتنا اچھا بن جاتا ہوں۔ لیکن نہیں، امتحان حال سے اٹھنے کے بعد پھر دوبارہ وہاں پر نہیں بٹھایا جاتا۔ اب تمہاری کاپی جمع ہو چکی ہے، تم کو جو اپنی کاپی میں لکھنا تھا وہ سب لکھ چکے ہو، ختم ہو گئے۔ اب یہ جو زندگی تم کو ملی ہوئی تھی اس کے اندر نیک کام کرتے، اللہ پر ایمان لاتے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے، دین شریعت پر چلتے، اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے تر رکھتے، سبحان اللہ، الحمدللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ، یا درود شریف، یہ سب سے پڑھتے رہتے، اپنی زبان کو تر رکھتے، قرآن پاک سے اپنے آپ کو وابستہ رکھتے، قرآن پاک سے اپنے آپ کو جوڑ لیتے اور اس سے ہدایت حاصل کرتے، اس سے روشنی حاصل کرتے، اپنی ایمان کی بیٹری چارج کرتے اور اپنے ایمان میں اضافہ کرتے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ انعام ہے جو ہر وقت نوازا جا رہا ہے بندوں کو، مگر بندے غفلت کا شکار ہیں اور اس کو لینے کے لیے تیار نہیں۔ چنانچہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم نیک اعمال کی طرف متوجہ ہوں، کیونکہ یہی نیک اعمال ہمیشہ ہمارے لیے باقی رہنے والے ہیں، اور نیک اعمال وہ جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے، صحیح احادیث سے جو ثابت ہوں، اپنی طرف سے من گھڑت چیزیں نہیں، بلکہ جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں اور صحیح سندوں کے ساتھ جو ہم تک پہنچی ہیں اس پر ہم عمل کریں اور اس کو حرز جاں بنائیں، اس کو دانتوں تلے مضبوطی سے پکڑ لیں اور اس شریعت پر عمل کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے رہیں، اللہ رب العزت کا کی ثنا کرتے رہیں، اس کی حمد کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔